اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، کسی دنیا کے انسان سے پوچھ لیا جائے کہ تم سچے ہو تو وہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا ہاں میں سچا ہوں۔ اگر چور سے پوچھ لیا جائے کہ تم سچے ہو تو وہ چور بھی یہ کہے گا ہاں میں سچا ہوں۔ لیکن پیارے دوستو، سچوں کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ سچوں کو کیسے پہچانیں گے؟ پوری دنیا کا آپ نظارہ دیکھ لیں، ہر ایک شخص سے پوچھ لیں کہ تم سچے ہو، ہر ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا ہاں میں سچا ہوں۔ لیکن میں نے عالم تصور میں قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو ہی بتا کہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو پتہ چلا پیارے مسلمانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، امام حسین بھی سچے ہیں، امام حسن بھی سچے ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی بھی سچے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر بھی سچے ہیں، وارث پاک بھی سچے ہیں، صابر پاک بھی سچے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، حضور شیخ پور شاہ بابا بھی سچے ہیں۔ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، جتنے نیک ولی ہیں، سب سچے ہیں۔ اب ہمیں کس کا دامن پکڑنا؟ قرآن کا کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی پہچان کس نے بتائی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام نے ہمیں سچوں کی پہچان بتا دی کہ سچے لوگ یہ ہیں، کہ سچے لوگ یہ ہیں۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاورفل طاقت عطا فرماتا ہے اپنی قدرت سے۔ نہ جانے ہم نے کتنی کرامتیں سنی۔ جب ولیوں کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ایسے بد نصیبوں نے، کتنے ظالموں نے، کتنے ظالم بادشاہوں نے اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور توبہ کر لی۔ ہم نے بہت واقعے سنے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ نے چور کو ولی بنا دیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے واقعے ہیں۔ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ان کی بارگاہ میں ایک ڈاکو حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو جو حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے پیارے دوستو، انہوں نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا ہے، یہ ہر بار توبہ کا ناٹک کرتا ہے اور یہ توبہ کرتا ہے اور کہنا بنی مانتا۔ تو اس ڈاکو نے کہا حضور باقی آج میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حبیب اجمی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان یہ بتا کہ تو واقعی سچے دل سے توبہ کرنے آیا؟ کہا حضور میں سچے دل سے توبہ کرنے آیا ہوں۔ تو حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بتا تو توبہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا حضور میں نے ڈکیتی ڈالی، نہ یہ دیکھا میں نے کسی مالدار کا مال چرایا ہے یا لوٹا ہے، نہ میں نے یہ دیکھتا ہوں میں نے کسی غریب کو مارا ہے، کسی غریب کا مال دبایا ہے، کسی غریب کا مال لوٹا ہے۔ حضور مجھے صرف اور ڈکیتی ڈالنے سے مطلب تھا۔ تو اللہ کے ولی حبیب اجمی نے ارشاد فرمایا یہ بتا تو توبہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا حضور میں نے ایک قافلہ لوٹا، وہ قافلہ جب لوٹا اور لوٹنے کے بعد میں
میرے حصے میں زیادہ مال آیا تھا۔ میری بیوی نے کہا اے میرے سر کے تاج، آج مال بہت لوٹ کر لائے ہو، آج مال بہت لوٹ کر لائے ہو، چلو جشن کی تیاری کرتے ہیں، کل کو اپنے یہاں پارٹی ہے، آپ اپنے دوستوں کو دعوت کر دیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، آپ کی دعوت ہے، پارٹی ہے، جشن منایا جائے۔ کہا حضور میں نے اس کی خوشی میں ایک پارٹی کا دن رکھا، میں نے اپنے دوستوں کو احباب کو دعوت پر بلایا۔ میری بیوی نے کہا جاؤ کچھ ساد و سامان بازار سے خرید کر لاؤ۔ کہا حضور میں بازار پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے ساد و سامان خریدا، چونکہ سامان بہت زیادہ ہو گیا تھا، اب مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ حضور میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مزدور آئے اور میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ کہا حضور میں نے کیا دیکھا، ایک 10-12 سال کا بچہ ہے جس کے چہرے سے نور جھڑ رہا ہے، اور میں نے بچے تو بہت دیکھے تھے حضور لیکن اس جیسا میں نے بچہ نہیں دیکھا۔ جب اتنا کہا میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا کیسے کھڑے ہو، تو اس بچے نے کہا میں مزدور ہوں، مزدوری کے لیے کھڑا ہوں۔ تو کہا حضور میں نے اس بچے سے کہا کہ کچھ ساد و سامان ہیں ہمارے گھر تک پہنچا دو، بتاؤ کتنے دینار لو، یہ کتنے درہم لوگے، جو اس وقت میں پیسہ چلتا تھا پیارے مسلمانوں۔ تو اس بچے نے مجھ سے کہا میں 3 درہم لوں گا۔ وہ ڈاکو کہتا ہے حبیب اجمی کی بارگاہ میں، کہا حضور میں نے اس بچے سے کہا بیٹا ایسا کرو کہ 2 دینار لے لو، 2 درہم لے لو۔ تو اس بچے نے منع کر دیا، 3 درہم میں سودا حضور طے ہو گیا۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا سامان لے کر چلوں۔ کہا حضور بچے کے چہرے سے نور جھڑ رہا تھا، بچہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ کہا حضور وقت وہ تھا کہ شدت کا سورج پڑ رہا تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ کہا حضور اس بچے نے میرا سامان اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلتا بنا۔ کہا حضور شدت کی گرمی تھی، شدت کا سورج تھا، جیسے ہی ہمارا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو ظہر کی اذان ہوئی، اس بچے نے ساد و سامان رکھا اور رکھنے کے بعد کہا میں نماز ادا کر کے آتا ہوں تم یہیں پر ٹھہرو۔ کہا حضور وہ 10-12 سال کا بچہ دوڑا مسجد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نماز ادا کی اور حضور جلدی چل کر آ گیا، نماز پڑھ کر جلدی آ گیا واپس۔ میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی تو نماز نہیں ہوتی، تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا، اپنی ماں کا کہنا مانتا تھا۔ اس کی ماں نے بچپنے سے اس کو جو سکھایا تھا وہ ایسا بچہ تھا۔ تو اس نے جواب دیا میری ماں نے شریعت کے مطابق میری پرورش کی ہے، میری ماں نے سمجھایا ہے بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہر حال میں نماز پڑھنی ہی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہر ٹائم کی نماز ہر وقت میں تجھ کو ادا کرنی ہے۔ کہا جلدی اس لیے پڑھ کر آ گیا، سنتیں اور نفل گھر پڑھنا بہتر ہے، میری ماں نے مجھے بتایا ہے، میں امام صاحب کے پیچھے 4 فرض پڑھ کر آ گیا۔ ڈاکو کہتا حضور میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا سارا بچہ اپنی ماں کا کتنا کہنا مانتا ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، نماز کا اتنا بڑا پابند ہے۔ کہا حضور اس نے میرا سامان اٹھایا پھر چلتا رہا۔ کہا حضور جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا لاؤ سامان مجھے دے دو، پانی تم پی لو۔ تو کہا حضور اس نے جو جواب دیا اس نے بہت ہی پیارا جواب دیا، اس نے کہا سنو میرا روزہ ہے اور میں روزے کی حالت سے میں پانی نہیں پوں گا، ہماری شریعت میں حکم نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اور کبھی بھی پانی پینا، ہماری شریعت میں حکم ہے کھانا پینا جب دیا جائے گا جب مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا حضور کوئی رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ میں نے کہا بیٹا روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہا میری ماں نے میری پرورش ایسے کی ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں پرورش تو ماں نے کی ہے، لیکن کتنا وفادار بیٹا، کتنا وفادار وہ بچہ تھا جو اپنی ماں کا کہنا مانتا تھا۔ چاہتا تھا وہ چپکے کوئی چیز کھا لیتا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
پیارے دوستو وہ کہتا ہے حضور میرے دل میں اس بچے کے لیے اتنی محبت جاگ گئی کہ میں اس بچے کے چہرے کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، میں غریبوں کے بھی گلے دباتا ہوں، مالداروں کے بھی گلے دباتا ہوں، مال بھی لوٹتا ہوں، لیکن یہ طرح سارا بچہ اپنی ماں کا کتنا کہنا مانتا ہے۔ کہا حضور میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، میں گھر پہنچا، عصر کا وقت ہوا، اس بچے نے عصر کی نماز پڑھی۔ کہا حضور میرے دل میں اور تمنا اور اس کی طرف سے محبت جاگ گئی، میں گھر پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں یعنی کہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں بتا رہا تھا حضور ایک میری بیٹی تھی جو دونوں پیروں سے بالکل بیکار تھی، چلنا نہیں جانتی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں بالکل خراب تھی۔ کہا حضور میں گھر پہنچا، میری بیوی نے مجھے اندر بلایا، میں نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا کہ ایسے 10-12 سال کا بچہ ہے اور اپنی ماں کا بڑا وفادار بچہ ہے، اپنی ماں کا بڑا کہنا مانتا ہے۔ کہا حضور میں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا، میری بیوی کے دل میں بھی اس بچے کے لیے محبت جاگ گئی۔ کہا حضور ہم دعوت کو بھول گئے اور میری بیوی نے جواب دیا آج تمہارے دوستوں کی دعوت نہیں ہونی ہے بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کی دعوت ہونی ہے۔ کہا حضور میں نے اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا ایسا کرو کہ نماز پڑھو، روزہ افطار کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تم گھر چلے جانا۔ تو کہا حضور اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں میرا گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، میں ہرگز نہیں رکوں گی۔ کہا حضور بہرحال وہ بچہ رک جاتا ہے، رکنے کے بعد میں اس بچے نے ہمارے گھر افطار کیا، روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ جب اندھیرا ہو گیا کہا حضور میں نے اس بچے سے کہا بیٹا ایسا کرو کہ اب رات بہت ہو چکی ہے، صبح کا سویرا ہو تب تم جانا، ورنہ درندے جو جنگلی جانور ہیں تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس بچے نے کہا نہیں میری ماں میرے گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، مجھے ابھی جانا ہے۔ کہا حضور بہرحال وہ بچہ ہمارے کہنے سے رک جاتا ہے، وہ بچہ رک گیا۔ کہا حضور وہ بچہ رکا، میں اپنی بیٹی کو کھانا دینے کے لیے گیا کیونکہ میری بیٹی دونوں پیروں سے بالکل معذور تھی، بیکار تھی، چلنا نہیں جانتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ اس بچے کے تعلق سے بتایا کہ ایسے بچہ ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے اور اس کی ماں بہت نیک ہے، اس کی ماں نے جو پرورش کی ہے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق پرورش کی ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کا بہت وفادار بچہ ہے۔ نہ رمضان شریف کا مہینہ ہے بیٹی لیکن وہ بچہ روزہ بھی رکھتا ہے اور ہر وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ سارا واقعہ اپنی بیٹی کو بتا دیا۔ بیٹی نے کہا اچھا۔ اب اس بچے کو ایک کمرہ دے دیا، بچہ اپنے کمرے میں ہے، بیٹی اپنے کمرے میں ہے اور یہ میاں بیوی اپنے کمرے میں، یعنی کہ وہ ڈاکو اور اس کی بیوی کہنے لگی کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا نور اس کے چہرے سے جھل رہا ہے۔ کہا حضور میں نے کیا دیکھا کہ کچھ دیر بعد میرے دروازے پر، میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے آواز دی۔ جب میں نے حضور جا کر دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ جو میری بیٹی زندگی بھر چلنا نہیں جانتی تھی، دونوں پیروں سے معذور تھی، بیکار تھی، وہی بچی میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور میں دنگ رہ گیا، میں نے کہا بیٹی تجھ سے تو چلنا نہیں آتا تھا، یہ کیا معاملہ ہے جو تو اپنے پیروں پر چل کر آئی ہے؟ تو کہا حضور میری بیٹی نے کہا بابا جان جو ہمارے گھر پہ بیٹا آیا ہے، جو وہ بچہ آیا ہے، کوئی وہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کہا حضور جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ دونوں پیروں سے میرے دروازے تک کمرے کے چل کر آئی ہے، میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے، میری بیوی بھی خوش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے، یہ تو بتا کہ یہ تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ تو کہا بابا جان میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ جو ہمارے گھر میں بچہ آیا ہے یہ اگر واقعی نیک ہے، اس کی ماں واقعی نیک ہے، تو یا اللہ تو ان کے صدقے میں مجھ کو شفا عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا عطا فرما دی۔ میرے دونوں جو
پیر معذور تھے، جو دونوں ٹانگیں میری بیکار تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کے صدقے میں مجھ کو شفا عطا فرما دی۔ اتنا کہا، یہ اس کی ماں اور بیٹی، اس کا باپ اور اس کی ماں اور بیٹی تینوں جب کمرے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پیارے دوستو کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک پرچہ ملا ہے اور اس پرچے میں لکھا ہوا تھا، اے نوجوان، ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا۔ پیارے مسلمانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، جو وہ بچہ تھا اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ ڈاکو یہی تصور کے عالم میں کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے پیارے دوستو کہ ہم اللہ کے ولیوں سے وابستہ رہیں، اللہ کے ولیوں سے بالکل مل کر رہیں۔ قسم خدا کی پیارے مسلمانوں، جب ان کے دربار میں ہم جائیں تو ان سے سفارش کے لیے کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قسم خدا کی پیارے مسلمانوں، ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی، اپنے چاہنے والے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور ماں باپ کا کہنا مانیں۔ یہ ماں کا ہی تو صلہ تھا کہ ماں نے جیسی پرورش کی، ماں کی دعا سے، ماں کا وفادار بیٹا ہونے کی نتیجے سے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ولی بنا دیا، صرف اور صرف اس کی ماں کی دعا سے اور اس کی ماں کی پرورش سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ولی بنا دیا۔ تو ماں چاہے تو اپنے بیٹے کو ولی بنا دے، چاہے تو نیکوکار میں کھڑا کر دے، ماں چاہے تو قسم خدا کی کیا کیا نہ کر دے۔ یہ ماں ہوا کرتی ہے، ماں کا کہنا مان لیا کرو، ماں کے آنچل میں کبھی بیٹھ جایا کرو، ماں کے ساتھ میں کبھی لقمہ بھی کھا لیا کرو، ماں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا بھی کھا لیا کرو۔ اس ماں کو کچھ نہ چاہیے، صرف اور صرف اپنی اولاد کی مسکراہٹ چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، دامن کو بیٹوں کے لیے پھیلاتی ہے ماں، اس لیے اپنے ماں باپ کا کہنا